السلام علیکم چینل کے تمام ناظرین کو چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستانی سیاست میں ان دنوں براڈ شیٹ نامی ایک کمپنی اور اس کے سربراہ کی طرف سے سامنے آنے والے حالیہ بیانات پر افراتفری پھیلی ہوئی ہے۔ انہوں نے پاکستان میں احتساب کے قومی ادارے نیب پر دھوکہ دہی کا الزام عائد کیا ہے۔ براڈ شیٹ نامی کمپنی کا پاکستان کے ساتھ کیا تعلق ہے، وہ پاکستانی سیاسی شخصیات کے بیرون ملک اثاثہ جات کی کھوج کیوں لگا رہے تھے اور پاکستانی حکومت کو نہ چاہتے ہوئے بھی اتنے حقیر رقم انہیں کیوں ادا کرنی پڑی۔ اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں ذکر کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، آئل آف مین میں رجسٹرڈ اثاثہ جات کی کھوج لگانے والی ان کی کمپنی براڈ شیٹ LLC پہلی مرتبہ سن 2000 میں پاکستان آئی تھی۔ اس وقت کے فوجی حکمران جنرل پرویز مشرف نے نیب کے لیے ان کی خدمات حاصل کی تھیں۔ کاوے موسوی کے مطابق جنرل پرویز مشرف خاص طور پر نواز شریف، بینظیر بھٹو اور آصف زرداری کے بیرون ملک اثاثہ جات کا سراغ لگا کر مبینہ طور پر لوٹی گئی رقم پاکستان لانا چاہتے تھے، مگر وہ کمپنی اس طرح کی کسی کارروائی کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے کیونکہ پرویز مشرف انتقامی طور پر اس کا استعمال کرنا چاہتے تھے۔ ناظرین، براڈ شیٹ کے مطابق سابق وزیر اعظم نواز شریف کے پیسے کا سراغ لگا رہے تھے اور انہوں نے مبینہ طور پر کئی بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے موضوع شاہد حاصل کر لیے تھے اور جن میں سے کئی اکاؤنٹس کو منجمد بھی کروا لیا گیا تھا۔ تاہم ان اکاؤنٹس کو منجمد کروانے کے لیے حرکت میں آتے انہیں معاہدے سے الگ کر لیا گیا۔ ان کے اس انٹرویو کے رد عمل میں وفاقی وزیر برائے اطلاعات شبلی فراز نے کہا ہے کہ براڈ شیٹ سے فائدہ اٹھانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ناظرین، کاوے موسوی نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ شریف خاندان نے اپنے اثاثہ جات کے حوالے سے ان کی تحقیقات کو سامنے نہ لانے کے عوض انہیں $25 ملین رشوت کی پیشکش کی تھی۔ ناظرین، کاوے موسوی نے پاکستان حکومت کے چند نمائندوں کو $1 ارب مالیت کے ایک مشتبہ بینک اکاؤنٹ کے بارے میں بتایا تھا، مگر اس کے جواب میں ایک نمائندے نے ان میں سے اپنے کمیشن کی بات کی تھی۔ اس کے فوراً بعد انہوں نے اپنے وکلا کے ذریعے پاکستانی حکام کو اس بارے میں آگاہ بھی کیا تھا۔ حال ہی میں پاکستان کے اپوزیشن لیڈرز نے یہ الزام عائد کیا تھا کہ یہ شخص مبینہ طور پر شہزاد اکبر ہوتے تھے۔ یاد رہے کہ عمران خان نے 13 جنوری کو اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ براڈ شیٹ سے ہم اپنی اشرافیہ کی منی لانڈرنگ اور تحقیقات رکوانے والوں کے حوالے سے مکمل شفافیت چاہتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ براڈ شیٹ کے انکشافات نے ایک مرتبہ پھر ہمارے حکمرانوں کی باری بھرکم کرپشن اور منی لانڈرنگ کو بے نقاب کر دیا ہے۔ کاوے موسوی نے کہا کہ میں عمران خان کو جانتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ وہ ایک ایماندار شخص ہیں اور بظاہر لگتا ہے کہ وہ اس حوالے سے سنجیدہ بھی ہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ وہ صرف اس صورت میں پاکستانی حکومت کے ساتھ کام کرنے پر راضی ہوں گے جب انہیں یقین ہوگا کہ نیب کے اندر موجود کرپٹ عناصر کو نکال دیا گیا ہے اور حکومت پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کے بارے میں سنجیدہ ہے۔ اس بار امید کی جا رہی ہے کہ اس بار مکمل کارروائی کی جائے گی اور ان سب کے خلاف جنہوں نے اس کی کارروائی روک کر فائدہ حاصل کیا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل سبسکرائب کر لیں۔